اگر کسی کی ناف اتر جاتی ہو تو اس کے لیے ایک آیت مبارکہ ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے اور اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے ناف کا جو مرض ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ روحانی علاج کے بستے پر بھی آپ تشریف لے جائیں اور وہاں سے خاص طور پہ ناف کے حوالے سے ایک تعویذات دیا جاتا ہے، آپ وہ تعویذ حاصل کیجئے اور ناف کی جگہ پر اس کو باندھیے، انشاءاللہ عز و جل اس تعویذ کو باندھنے کی برکت سے آپ کی ناف کا جو مسئلہ ہے، جو تکلیف ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ناف پر باندھنے کا تعویذ بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تعویذ اور آپ کو بنانا سکھاتے ہیں جی۔ کبھی ایسا ہو نا کہ ناف اتر جائے، یا اگر آپ میں سے کسی کی ناف اترتی رہتی ہو تو تعویذ بنانے کا طریقہ نوٹ کیا، آج ناظرین کو بتا دیتے ہیں، تعویذ بھی خود بنائے اور ناف میں اگر کوئی مسئلہ ہے اتر جاتی ہو تو وہ ناف پر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ناف نہیں اترے گی۔ نوٹ کیجئے گا ناظرین، اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، دیکھیں ایک سادے سے کاغذ پر آپ چھوٹا سا کاغذ لیں اور سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ ایک سادے سے کاغذ پر آپ لکھ لیں، چھوٹا سا کاغذ لے لیں اور سلام قولا من رب الرحیم یہ لکھیں۔ لکھنے کے بعد اب آپ اس کو فولڈ کر لیں اور یہ آیت مبارکہ ہے، دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58 تو آپ لکھیں۔ لکھنے کے بعد اب اس کا آپ تعویذ بنا لیں۔ تعویذ بنا کر اب آپ اس کو چمڑے میں سلوائیں گے یا کسی ریگزن میں سلوائیں یا کسی کپڑے میں، کوشش کریں کہ پہلے اس کو موم جامع کر لیں آپ، موم جامع کر کے پھر اس کو چمڑے میں یا کسی ریگزن میں سلوا کر اب اس کو ناف سے اوپر آپ باندھ لیں، صحیح، ناف سے اوپر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ناف نہیں اترے گی۔ تو اس کے مطابق بھی آپ یہ تعویذ خود چاہیں تو تیار کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک خاص تعویذ بھی ہے جو روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں لکھنا کس طرح ہے، یہ آیت مبارکہ جب آپ لکھیں نا تو جب آپ کسی سادے کاغذ پر لکھیں گے باوضو آپ یہ لکھیں گے، جی آیت قرآنی ہیں تو باوضو آپ لکھیں گے، اور اس میں جو دائرے والے حروف ہیں نا ان کا دائرہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اسکرین پہ آپ دیکھیے گا سلام، اب جو میم ہے نا اس کا دائرہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دائرہ کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح واو ہے، میم ہے، اسی طرح رب الرحیم، اس میں تو اس انداز سے آپ نے یہ لکھنا ہے، اعراب لگانے کی، زبر زیر پیش لگانے کی اس میں حاجت نہیں۔ اب یہ لکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔